الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاں ابراہیم نے خواب دٹھا تعمیل کتے بےتاب اٹھا والحاجر نال کلام تھئی کیا ترشد سائی بات نبی. لکھواری میں اسماعیل دیواں اللہ جی کر طلب کریندا ہے. فرزند غسل کرا بیٹھی دے کنگیت جوڑ ٹھہا بیٹھی. سونی سونی پوشاک پوا بیٹھی اللہ نیتاں دے پھل دیندا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ساڈے تے فضل کرم مہربانی فرمائی. سانو ایک دفعہ عشرہ ذی الحج دے اندر پہلے عشرے دے اندر اللہ نے زندگی دے دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیرات دی بڑی فضیلت بیان فرماندے نے. 13 ذی الحج دی شام تک وہ تکبیرات کس طرح نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
حتیٰ کہ صحابہ کرام بازاراں دے اندر بھی جاندے ہیں تے تکبیرات پڑھدے ہیں، فرضی نمازاں تو بعد بھی تکبیرات پڑھدے ہیں۔ تسی بھی اپنے جی دے اندر پڑھ لو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور مقرب محترم دن نے جنہ دے اندر ہر نیکی نو اللہ تعالی نے فضیلت خاص دے نال نوازے، اور خصوصاً 9ویں ذی الحج دا روزہ جڑا ہے وہ ہر بھائی نو تیاری کرنی چاہیے، اور خصوصی دعا کرو اللہ کریم جڑے ساڈے مسلمان بھائی فریضہ حج دی ادائیگی دے اندر خواتین و حضرات چھوٹے بڑے پہنچے ہوئے نے، اللہ انہاں دے حج قبول فرماوے، اور اگلے سال اللہ کریم اساں ساریاں نو حج بیت اللہ دی توفیق نصیب فرما دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اس طرح دے قصص قصے واقعات انبیاء دی پاک سیرتاں نو اللہ نے بیان فرمایا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چلے کہ دنیا دے اندر اللہ دے پاک باز بندیاں دی زندگی کس طرح دی ہوندی ہے۔ فرمایا پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک نو ویکھو، انہاں دی مبارک زندگی نو پڑھ کے ویکھ لو وہ کس طرح دی بابرکت زندگی ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اذ قالا اور جرے ویلے ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لے ابیہ اپنے والد نو آزرا اپنے والد آزر نو کیا آرڈر کیتا، کیا حکم فرمایا، کیا مسئلہ بیان فرمایا؟ اتتخذ اصناما آلہا، بابا تو اللہ زندہ نو چھڑ کے شاہزور نو چھڑ کے کمزوراں دی اپنی حد دے بنے ہوئے معبوداں نو کیوں عبادت اللہ دا شریک ٹھہراندا ہے، کیوں نہ دی عبادت کردا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ساڈے پیارے بندے نے ابھی ہی پہلے باپ نو سمجھایا، معلوم ہوندا ہے بندہ جتھے رہندا ہے پہلے گھروں کم کریندا ہے، نہ کہ پروں پہلے دعوت بیان ہوئے گھروں ہوئے ہی کچھ نہ۔ فرمایا نہیں وہ ابھی ہی پہلے اپنے باپ نو سمجھا رہے ہے، جرا غیر اللہ نو بنا رہے ہے انہوں بیٹا سکھا رہے ہے، جرا غیر اللہ دی عبادت کر رہے ہے انہوں بیٹا سکھا رہے ہے۔ وَقَوْمِهِ پھر اپنی قوم نو رشتہ داراں نو سکیاں نو یکیاں نو جا کے آواز سنایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ او میرے سکے اور رشتہ داروں تسی سارے انہاں دی عبادت پوجا پرستش کیوں کر دیو، اعتکاف کیوں بیٹھ دیو، غیر اللہ دے طواف کیوں کر دیو، نذرانے کیوں دین دیو؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ انہاں جواب دیتا اسی اعتکاف اس واسطے بیٹھ دیاں، قالوا وجدنا آباءنا
لہا عابدین. ساڈے ابا و اجداد دادا بابا وہ ساڈے جڑے وڈے سن وڈ کے ساڈے سارے اس طرح کردے سن انہاں نوں ویکھ کے اسی عبادت کر رہے ہاں. ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مسئلہ توحید نو واضح انداز نال فرمایا. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. بابا جی تسی بھی او میرے سکے تسی بھی رشتہ دارو تسی بھی تواڈے ابا و اجداد بھی لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین. تسی سارے کلم کلا گمراہ ہو ظاہر ظہور غلطی تے ہو تسی گمراہ نظر آندے ہو مشرک نظر آندے ہو. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ دی قسم ہے اگر اللہ نے مینوں ٹائم دتا میرے کدے موقع ملیا تو میں تواڈے معبوداں کول پوچھ لواں گا دو ہاتھ کر لواں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. ایک دن آئی ابراہیم علیہ السلام دی واری انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا غیر اللہ نو انہاں معبوداں نو موقع پا کے. تل قوم دے لوگاں دا حال ہے قوم کہندے نے ایک نوجوان ساڈا رشتہ دار جیندا نام ابراہیم ہے وہ کہندا ہی بھی میں تواڈے معبوداں کول پوچھاں گا. ہن اس طرح کرو اپنے معبوداں دا بدلہ لے لو. پہلے بدلہ لین تو پہلے اپنے کسے وڈے سردار دے کول چلیے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ایک نقشہ بیان فرمایا. لوگاں دے حالات اس طرح دے نے باطل اور مشرک قسم دے حکمراناں دے کول شکایتاں چلیاں جاندیاں کہ ابراہیم ہے جو کہندا ہے ایک معبود ہے ایک اللہ ہے. وہ ساڈے جڑے آبا و اجداد دے طریقے کار نے انہاں دے خلاف ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے سامنے جا کے کلمہ حق بیان فرمایا. کلمۃ حق عند سلطان جائر. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو ترمذی شریف دے حوالے نال صحیح سند نال بیان فرمایا کہ کلمہ حق بیان کرے بندہ جابر حکمران دے سامنے اے بھی بہت بڑا جہاد ہے. کلمہ حق جدو بیان فرمایا تو نمرود نو آکھیا میرا اللہ وہ ہے جرا مشرق تو سورج طلوع کر کے تو مغرب دو غروب کردا ہے. اگر تو ہے تو تو اس طرح کر مغرب تو سورج نو طلوع کر اور مشرق دو جا کے غروب کر دے. جدو نمرود نے ایک گل سنی تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر کافر لاجواب ہو گیا شکست خوردہ ہو گیا. اور جڑے لوگاں کو دلائل نہیں ہوندے وہ پھر کہڑے ہاتھ کنڈے استعمال کردے نے جی مار دیو قتل کر دیو جلا دیو. حکمران بھی عوام بھی سارے مل گئے کی کوشش کر رہے نے
آگ جلائی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ بار بار اللہ تعالی دی توحید دی سر بلندی واسطے کوشش کر رہے نے. فرمایا وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. اپنے بابے نو پھر سمجھا رہے نے, حکمران نو توحید سنا رہے نے, عوام نو سکھا رہے نے, پر اللہ تعالی نے فرمایا سمجھان دا انداز ویکھو, اپنے عقیدے دی تجدید کر لو. یا ابتی او میرے پیارے ابا جان لما تعبدو تو کیوں عبادت کردا ہے ما لا یسمعو جڑے نہ سن سکدن ولا یبصرو نہ ویکھ سکدن ولا یغنی عنک شیئا نہ اختیار رکھدن کسے چیز دا, جڑے نہ سن سکن نہ ویکھ سکن تے نہ اختیار رکھن. وہ مشکل کشا نہیں ہوندے جندے بال یتیم گلیاں تے ودے پیسے منگ دے تلیاں تے وہ نہیں سندا جڑا مر جاندا چھڈ تانگا ماری در جاندا. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بابا انہاں دی عبادت پرستش پوجا کیوں کردے جڑے نہ سن سکدن نہ ویکھ سکدن نہ اختیار رکھدن. باپ بڑا پریشان ہے. اجے باپ سوچ رہا ہے. بیٹے نے دوسری مرتبہ فرمایا یا ابدی او میرے پیارے ابا جان اگر تینوں اس طرح گل دا اعتماد نہیں ہوندا تے اے یاد کر لے انی قد جاءنی من العلم. میں اپنی طرفوں گل نہیں کردا, میرے کول علم آیا ہے. ما لم یاتک فتبعنی جو تیرے کول نہیں, میں نبوت رسالت دا علم لے کے آیا. اور تو میرا باپ کیوں نہیں وے, تو میرا والد کیوں نہیں؟ فتبعنی تیرا حق بندا ہے تو میری اتباع کر, اطاعت کر. معلوم ہوندا ہے رسول پیغمبر اس واسطے ہوندا ہے ہوندا باپ بھی اس دی اتباع کرے نہ کہ تقلید کرے. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے لما تعبدو بابا تو کیوں عبادت کردا ہے جڑے نہ سن سکدن نہ ویکھ سکدن. انی قد جاءنی من العلم میرے کول علم آیا ہے. ما لم یاتک فتبعنی جو تیرے کول نہیں تو میری اطاعت کر. اہدک صراطا سویا اے ایک سیدھا رستہ ہے, اے صراط مستقیم ہے. اس طرح کر بابا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا شیطان دی پیروی نہ کر, شیطان دے پیچھے نہ چل. اللہ دی عبادت نو چھڈنا, شیطان دی پیروی کرنا ہے.
ابا جی بار بار تینوں اس واسطے سنا رہا انی اخاف یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے دل اندر ڈر رہے ہیں کم رسولا راہ دکھاون کہن پیغام الہی، کم رسولا راہ دکھاون کہن پیغام الہی، اصل ہدایت وس اللہ دے انہاں وس نہ کائی، انہاں اپنی طرفوں فرق نہ کیتا سارا زور لگایا، جنہ قسمت مندی آئی انہاں نفع نہ پایا، انی اخاف بے شک مینوں خوف ہوندا ہے ڈر لگدا ہے ایا مسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، بابا ایویں نہ ہوے اللہ رحمان دا غضب عذاب تیرے تے نہ آ جاوے یا تو شیطان دا یار تے دوست نہ بن جاویں، یا ابتی بار بار سمجھا رہے ہیں، پر والد نے کی کیتا ہے؟ والد نے فرمایا ہے او میرے بیٹے اس طرح کر کہ اگر تو مینوں بار بار ہی میں سمجھا داری ہو لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تینوں پتھر برسا برسا کے مار مار کے رجم کر دیواں گا، ختم کر دیواں گا، تیری جان کٹ دیواں گا، آئندہ مینوں اس طرح دے واز نہیں کرنے۔ پیارا ابراہیم اے نہیں کہندا بابا جے تو ایک مارے گا تو میں دو مار دیواں گا، فرمایا قال سلام علیک، بس قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ ہن خلاصہ ویکھ لو کہ اللہ تعالی دا بندہ قوم نو بھی سنا رہا ہے، باپ نو بھی سکھا رہا ہے، حکمران نو بھی ڈرا رہا ہے، ایک وقت دے اندر ایک مواحد بندے نے کتنے محاذ اپنے ذمہ لائے ہوئے۔ مواحد بندہ او ہوندا ہے جرا محاذرائیاں تو ڈردا نہیں، مواحد او ہوندا ہے ایک وقت دے اندر جنوں سچ سناؤ اون دے نال محاذ شروع ہو جاندا ہے۔ معلوم ہوندا ہے علم والے اس طرح دے ہوندے جڑے ایک وقت دے اندر کئی محاذاں تے کھڑے ہوندے، کوئی حرام خور آوے تے مقابلہ علم والا کردا ہے، کوئی دنیا دے اندر مشرک آوے تے مواحد آدمی علم والا مقابلہ کردا ہے، کوئی جاہل جہالت دی رسومات لے کے آوے تے علم والا محاذ لے کے کھڑا ہے، ساریاں نال محاذ رہی ہے۔ پر قوم نے ان کی کیتا ہے ایندھن جمع کر رہا ہے، ایندھن جمع کرن تو بعد تے ترجمہ کرن والا اس طرح ترجمہ کردا ہے جھولے تے ابراہیم نے کیتی سواری ہا عجب جند جان صدقے کر دیتی، اللہ دی رضا ہے طلب، انہوں نے جھولا پنگوڑا بنا لیا کہ جدوں اگ دے درمیان پہنچی تینوں چھڑ دیواں گے جل جائے گا۔ اللہ کریم نے اللہ اکبر بندے تدبیرات بنا رہے ہیں، اللہ اپنی تقدیر وکھا رہے ہیں، دنیا والوں نوں سکھا رہے ہیں لوگوں ویکھو تو صحیح ساری دنیا کسے نو مارنا چاہے اللہ بچاون تے آوے تے کوئی مار سکدا ہی نہیں۔ ایک اوہی وقت ہے جو رسول چاہندا ہے چھری بھی میری ہوے، گردن بھی میری ہوے، بیٹا بھی میرا ہوے، گردن بھی میرے بیٹے دی ہوے تو چھری چل جاوے، پر اللہ فرما رہے ہیں لوگوں جنہوں اللہ خراش نہ دے پیغمبر بھی کٹن والا بن جاوے تے کٹ نہیں سکدا۔ ایک او وقت پیغمبر سوچ رہے ہیں کہ میں دریا کشتی تے بیٹھ کے دریا عبور کر جاواں گا، مالک نے سمجھا دیتا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دی مرضی چل دیئے، پیغمبر دی مرضی ایک ہے کہ میں کشتی تے بیٹھ کے دریا عبور کر جاواں، پار چلا جاواں، پر اللہ دی مرضی ہے تینوں مچھلی دے پیٹ پہنچا دیواں گا۔ پیغمبر دی مرضی یہ ہے کہ بیٹے دی گردن تے چھری چلا کے اللہ دی اللہ اکبر رضا حاصل کر لواں گا۔ اللہ دی مرضی یہ ہے کہ خراش بھی پیغمبر نہیں دے سکدا۔ پیغمبر دی مرضی، اللہ دی مرضی دنیا والے نو سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگوں ویکھو ویکھو اللہ کریم جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہوندا ہے۔ پیغمبر تو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا والد مسلمان ہو جاوے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ضروری نہیں میرے رسول جنوں تو محبوب بناوے او ہدایت تے آ جاوے، ہدایت تے او آئے گا جنوں اللہ پسند فرمائے گا۔ نیک نصیب جنہ دے ہوندے بنوے دے نیک سبب دے۔ اللہ کریم جنہ دے خوش قسمتاں تے خوش نصیباں بنا دیندا ہے، انہاں واسطے سبب بھی بہتر بنا دیندا ہے۔ اس واسطے سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ لوگوں ویکھو تے صحیح او جھولے تے ابراہیم نے کیتی سواری ہاں عجب، جلد جان صدقے کر دیتی اللہ دی رضا ہے طلب۔ او بھا پھلاندی او اگ پھلاندی سیج بن گئی، خوشنما بستر ہوئے یا نار کونی بردوں وسلاماً علی ابراہیم۔ آج بھی ہو وہ ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے وہ انداز گلستان پیدا۔ ایمان پکے کرو، اللہ بچاون تے آوے، کوئی کسے نو آگ وچ جلا نہیں سکدا۔ دنیا والے نو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ ہن حال بنیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر ہویا گھروں ہجرت دا، ہجرت کرن لگے نے تے نال سیدہ سارا سلام اللہ علیہ ہجرت کر دیے۔ ہجرت کر کر کے کتھے پہنچ دے نے؟ ایک اس طرح دی جگہ تے پہنچ دے نے جس جگہ دی ریاست دا حکمران اس طرح دا غلط ذہن دا سی۔ وہ کہندا ہے جیری عورت میری آبادی دے اندر آوے پہلے انہوں میرے سامنے بے پرد کر دیو۔ بس اللہ اللہ حدیث چاہتا ہے سیدنا ابراہیم اور انہاں دی گھر والی سیدہ سارا ادھروں ہجرت کر کے آ رہے نے اللہ دے دین دی وجہ تو۔ جدوں اس ریاست دے اندر پہنچ دے نے تے ریاست دے حکمران دے فوجیاں نے گرفتار کر لیا ہے۔ آکھن لگے اس مائی نو، اس بی بی نو، اس سارا سلام اللہ علیہ نو ساڈے حکمران دے سامنے لے جاؤ۔ بس حدیث صحیح ہے جدوں سیدہ سارا سلام اللہ علیہ جان لگ دیے، پیارے ابراہیم وضو کر کے نفل پڑھ دینے، سیدہ سارا بھی وضو کر دیے تے نفل پڑھ دیے۔ کیوں؟ کسے بھی کام دا کرن دا ارادہ کرنا ہوئے پہلے دو نفل پڑھ لو، جدو دو نفل پڑھ لو پھر اللہ تعالی دی ان دے اندر خاص نصرت مدد شامل ہو جاندی۔ آج بھی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بندہ چاہتا ہے کاروبار برکت ہوئے، معاملات آسانی ہوئے تو انہوں چاہیے پہلے وضو کرے، وضو کرن تو بعد پھر کیا کرے؟ دو نفل ادا کرے، پھر جا کے دعا کرتا جاوے، جتھے پیر ہو سی اتھے خیر ہو سی اللہ دے فضل نال۔ ادھروں ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے نے، اللہ میری عزت دا تو رکھوالا ہے۔ ادھروں بی بی دعا کر دیے، اللہ اللہ جا رہی ہے۔ حدیث دے اندر ہوندا ہے جدوں اس حکمران نے ویکھن دا ارادہ کیتا ہے مائی سارا سلام اللہ علیہ نو، تو بی بی اس طرح دی حیا والی ہے، اللہ کول دعاواں کر دی، اللہ میری عزت دا رکھوالا تو ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فاسألوهن من وراء حجاب. انبیاء دی ازواج مطہرات اس طرح دی حجاب دے اندر پردے دے اندر بات کرن والیاں. سبحان اللہ. جدو بی بی جاندی ہے حکمران دے سامنے، حکمران ویکھن دا ارادہ بناندا ہے، دورہ پیندا ہے، زمین تے گر پیندا ہے. بی بی دعا کر دی اللہ اساں مسافر تے پردیسیاں، اللہ پاکا اس دا کیس مقدمہ ساڈے تے پہلے بھی اسی مظلوم ساڈے تے ہو جائے گا. پھر دوسری مرتبہ وہ کچھ اللہ اکبر بہتر ہوندا ہے تو ان دا ارادہ بندا ہے میں ویکھاں، لیکن پھر گر پیندا ہے. 3 مرتبہ دورے پیندے نے. پھر کہندا ہے تو کوئی عجیب و غریب عورت ہے، اس طرح کر تینوں تو کوئی ویکھن والا ویکھ نہیں سکدا. اللہ نے اتنا تیری عزت دا دفاع کیتا ہوئے ہے، تو ایویں کر جویں تو پردے دار بی بی ہے، ایویں میری بیٹی ہاجرہ نو بھی نال لئی جا. بعد لکھ دے نے کہ نہ سی آجرہ، بعد نے لکھا ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ. اللہ اکبر. باپ جتنا بھیڑا کیوں نہ ہوئے، گناہگار کیوں نہ ہوئے، پر اے نہیں چاہندے ساڈی اولاد گناہاں تے رہے. نہیں وہ کہندی ہے اللہ اکبر تو جی میں پاک دامن پاک بی بی ہے، تیری خدمت واسطے میں اپنی بیٹی دے دینا. تو سیدہ سارا جدوں واپس آون لگی ہے، ابراہیم پیارے ویکھ دینے اکیلی گئی سی، تو دوسری بھی نال ایک عورت نال ہے. تو اللہ اکبر سیدہ سارا فرماندی ہے کہ ایک خادمہ میں نو ملی ہے جو میں اپنے ابراہیم واسطے وقف کر دیتی. اللہ وہ بی بی اپنی سوکر نو اپنے نال لے آئیے. انہوں دا بھروسہ کس تے سی؟ اللہ دی ذات ہے. تو ساڈے واسطے حال یہ ہے وہ بیبیاں نو تو سوکر پسند ہومن نہ ہومن، مولویاں نو اپنے نال اللہ مولوی پسند کوئی نہیں. ایک مسجد جا کے دوسرا مولوی نماز پڑھا لوے نا تو کہتے ہیں یار کتھے آیا ہے، بھاویں تو میری تنخواہ بند کرا ہوئے، بھاویں مینوں چھٹی ہو جائے گی. عجیب و غریب معاملہ ہے، لیکن انہوں دا بھروسہ اللہ دی ذات ہے. کس دے؟ اعتماد اللہ تے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلا تنخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کسی نو کی معلوم جرے جوڑے نو اللہ اکبر گھروں دھکے دے کے گھروں اللہ اکبر ہجرت مجبور کیتا جا رہا ہے. جس بندے نو آگے جلان دی سازش بنائی جا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس جوڑے تو کیرا کام لین والا ہے، خوش نصیبی والا کسی نو معلوم ہی نہیں. بندہ بعض دفعہ سمجھدا ہے میں تو بڑی پریشانی وچاں، لیکن اللہ بھی کھا رہا ہوندے بندیا ہر مشکل تو بعد آسانی ہوندی ہے. ہر اللہ اکبر آسانی تو بعد مشکل آوندی ہے. جس ویلے سکھ ہوندل دکھ بھی جھانک رہے ہوندل، اللہ نے اجازت دیتی تے اسی آ جاواں گے. تے جس ٹائم دکھ ہوندل سکھ بھی جھانک رہے ہوندل، اللہ نے اجازت دیتی تے اسی آ جاواں گے. تے جس ویلے اللہ اکبر سکھاں دی بہار ہوندی ہے تے دکھ بھی چھپ چھپ کے ویکھ دے ہوندل کہ بندیا فخر نہ کری، اللہ نے اجازت دیتی تے اسی آ جانا ہے. دنیا والوں نو سکھایا جا رہا ہے مائی سارا مائی ہاجرہ 2 بیویاں ہو گیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں، ہجرت فرما رہے نے تاکہ اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے نے. اللہ تعالی دی طرفوں فرشتے آ رہے نے. کس طرح فرشتے ہوندے نے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ
ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ہجرت دے اندر برکت ہے. ہجرت دے اندر کی ساڈے محبوب کریم نے بھی فرمایا ہے ہجرت وچ برکت ہے. یقین کرو تسی اگر اتنے تنگ ہو نا اپنی بستی پنڈ دے اندر تو اللہ دا نام لو تو ہجرت کر جاؤ. کسی مشرکین دی بستی دے سنٹر جا کے توحید دا ایک چھوٹا جہاں اللہ اکبر مرکز بناؤ اور اتھے جا کے بیٹھ جاؤ, پھر اتھے ویکھو اللہ تعالیٰ بہار لا دے گا. پر اپنے سارے اپنی تھان تے اپنے ہکو جے کٹھے ہوندے رہے تے پھر لڑائی آپس دی شروع ہو جاندی ہے. بندہ ہجرت کر جاوے نا تے لڑائیاں تو جھگڑیاں تو فساد تو او آپس دی کدورت تو غیبت تو بہت مشکلات تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیندا ہے. سبحان اللہ. ہجرت کیتی ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے دوسری بیوی بھی دے دیتی. ہجرت کیتی ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے خوشخبری دے پیغام بھی بھیج دیتے. فرمایا جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا, انسانی شکل دے اندر اساں فرشتے بھیجے وہ آ کے کانٹے دین دل خوشخبری دین دل آ کے کی کہن دل. فرمایا بالبشرا قالوا سلاما, او پیارا ابراہیم السلام علیکم. ادھروں فرماندے نے قال سلام وعلیکم السلام. جدوں وعلیکم السلام کیتا تو ویکھیا معزز مہمان آئے نے. جلتی نال جا کے گائے دا بچہ وچھا ذبح کر لے, جلتی نال سجی بنا لئی, قورمے بنائے, کڑھائی بنائی, شورمے بنائے, بہترین انداز دے مٹن بنائے, اچھے اچھے انداز دے کھانے تیار کیتے. کیوں بھائی مہمان واقف سن؟ نہیں, اساں میزبانی کر دیں واقفاں دی. اج اسی کھواواں گے کل کھاواں گے جا کے, کھان کھوان والی گل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کے آندا ہے, مہمان واقف نہ ہی ہوئے تو ان دی میزبانی کرنا ساڈا حق بنتا ہے. اللہ دے بندے نے سونے جے کباب بنا کے, سجیاں بنا کے, بوٹیاں بنا کے, روٹیاں بنا کے تو مہمان دے اگے سفرات دسترخوان بچھا کے تو جدو روٹی رکھی فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. ابراہیم ڈرن لگ گیا علیہ السلام. نمرود تو نہیں ڈردا, اللہ دے مخالفین تو نہیں ڈردا, پر اتھے ڈر رہے ہے کہ مہمان اگر میرے تے ناراض ہو گئے تو پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. رَأَى أَيْدِيَهُمْ, ویکھدا ہے بوٹی نہیں اٹھاندے. ساڈے مہمان ہوئے نا تو پہلے تو انہوں نے بٹھا کے بیچارے نو کوئی نہیں کھلاندا, کہندے نے اٹھو جی کھانا لگ گیا ہے. وہ جا کے ڈونگیاں تے لڑ پیندے نے, کوئی پوری پوری پرات ہی چک کے ایک پاسے چلے جاندے نے. لیکن اتھے انہاں دے مہمان اس طرح دے ایک بوٹی نہیں اٹھائی. میزبان نے پورا بکرا پورا گائیں دا بچہ ذبح کر دیتا, گائیں دا بچہ ذبح کیتا, لیکن مہمان اس طرح دے ایک بوٹی نہیں اٹھاندے. حیرانگی ہے. قالوا لا تخف, او ابراہیم علیہ
السلام اداس نہ ہو، لا تخف منہ جانتی، اداس نہ ہو، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تو غیب نہیں جاندا، سانو غیب دان بھیجن والے زندے رسول نو پتہ نہیں چلدا کہ فرشتے کے انسان اے جھوٹے کہندے نے، ایتھے جناب اللہ اکبر جانوراں نو پتہ چل جاندا ہے، دلدل نو پتہ چل جاندا ہے، اے کہندے نے قبر والے مردے نو پتہ چل جاندا ہے، اے کہندے نے جناب فلاں بڈھی مائی بیٹھی ہے اونوں پتہ چل جاندا ہے، جے سیاہی لاؤ انگوٹھے تے تو سارا کچھ دس دین، تے زندہ نو پتہ نہیں چلدا کس چیز دا پتہ ہووے ہا تو چھترا ذبح کر دے ویا، پتہ ہووے ہا تو وچھا ذبح کر دے ویا، پتہ ہووے ہا تو اتنی اللہ تکلف کریا۔ قالوا انا او پیاری ابراہیم لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو ڈرنا سا کھاون پیون تو پاک ہے، اسا فرشتے پر تینوں غیب دا علم کوئی نہیں۔ فرشتے کی کہندے نے اسا تے قوم لوط نو تباہ کرن واسطے آئے ہیں، وَمُرَادُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ او ابراہیم پیارے تیرے کول غیب نہیں، اسی تو فرشتے ہاں، تو نال مائی بڑھڑی مائی سارا بڑھیا کھڑی ہے، وہ ہستی تو مسکران دی کھڑی ہے۔ مائی کیوں ہس رہی ہے کہ اس ویلے تے ابراہیم کہندا سی جلدی کرو جلدی کھانے تیار کرو، ہن دے مہمان ایک بوٹی بھی نہیں اٹھاندے، ایک برکی بھی نہیں منہ وچ پاندے، مائی اور ہس رہی ہے۔ ہاں ابراہیم ہن مہمان کداں دے نے تیرے، تو جلدی جلدی جانور ذبح کردا رہے، بوٹیاں بناندا رہے، پھر روسٹ بناندا رہے، پھر اللہ اکبر۔ جیویں جیویں مائی مسکرائی تو اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں نو گل یاد آئی، مائی تیرے واسطے بھی پیغام اللہ نے سانو دیتا ہے، وَمُرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا، تینوں خوشخبری ہوئے بِإِسْحَاقَ، ایک اللہ تینوں لال دے گا، بچہ تو بال دے گا، جیندہ نا اسحاق ہے۔ او مائی سوچن لگی میں بڑھڑی آج بالکل لاچار، اپاج بالکل، میں تو ہن بچے جنن دے قابل نہیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اجے مائی ایک خوشخبری لیندی ہے تو پریشان ہوندی ہے۔ فرشتے کہندے نے او مائی ساڈے وس نہ کھائی، اے تے ساڈے اللہ دی ہے، اللہ اکبر قدرت دی کرشمے، تو ویکھ لے من وراء اسحاق یعقوب، اسحاق تو بعد اللہ تینوں پوتا دے گا جیندا نا یعقوب ہی ہوئے گا۔ ہن مائی کہندی قالت یا ویلتا آلیدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بالکل بڑھڑی آجج، بالکل بچے جنن تو فارغ، تو میرا خامد میرا شیخ بالکل بڑھڑا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو کوئی عجیب مسئلہ ہے۔
تو فرشتے جواب دیندے نے او مائی تیرے واسطے عجیب ہے، ساڈے اللہ دی قدرت دے کرشمے واسطے کوئی عجیب نہیں، وہ تو آدم نو بغیر ماں باپ دے پیدا کر سکدا ہے، عیسیٰ پیارے نو بغیر اللہ اکبر باپ دے او اللہ پاک پیدا فرما سکدا ہے، اللہ زمین نو کون کر کے پیدا کر سکدا ہے، دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اللہ دے ہاتھ دے اندر ملکیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، وہ تو اللہ دی ذات ہے، الذی لہو ملک السماوات والارض، جدے ہاتھ دے اندر ملکیت ہے، بادشاہت جندی زمین و آسمان دے، لم یتخذ والدا، جدا کوئی بیٹا بھی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ان دی ملکیت و بادشاہت دے اندر بھی اندہ کوئی شریک نہیں، وخلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، وہ تو ٹھہیندہ بھی ہے، سجیندہ بھی ہے، بڑیندہ بھی ہے، اپنے انداز نال جی میں چھک دیئے جری شے ہوئے چھکا دیندہ ہے، دنیا والے نو سمجھا دیندہ ہے، او مائی تعجب نہ کر، اس گل تعجب نہیں، قالوا وتعجبین من امر اللہ، اے اللہ دا آرڈر ہے، کون ہے اللہ؟ امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید، اللہ دی رحمت دا برکت تیرے گھر تے گھرانے تے اہل بیت رسول، معلوم ہوندہ ہے اصل اہل بیت گھر والی ہوندی ہے، پھر دنیا والا نو سکھایا جا رہے ہیں، انہاں نو تا اللہ اکبر وڈیری عمر 80 سالہ تو بعد اللہ نے بیٹا اسحاق دتا، تو پھر اللہ پاک نے اسحاق نو بیٹا یعقوب دتا، تو کس طرح دا اللہ تے لا امید پھردا پیا ہے، 2-4 دن 2-4 سال اولاد دے سوال کیتے تے بعد کہندا ہے نہیں جی ساڈے اتے اللہ اکبر اولاد ہونی بھی نہیں، دنیا والے نو سکھایا جا رہے ہیں یہب لمن یشاء اناث وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے، یا جنوں چاہے رلی ملی بارش پا دے، اللہ ہن اولاد ملی تو مائی ہاجرہ کول بیٹا کوئی نہیں، مائی سارا نو اللہ نے بیٹا دے دیتا، تے ابراہیم پیارے آئے اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ مالک نے سمجھایا، دنیا والا نو سکھایا، وہ لوگو ویکھو قرآنی عقیدہ ویکھ لو، موحدین دا عقیدہ کس طرح دا ہے، ہن مائی ہاجران واسطے اولاد دی دعا ہو رہی ہے رب حب لی من الصالحین، اللہ ہن مائی ہاجران نو لال بیٹا صالح عطا فرما، بیٹے تا اللہ دیندہ ہے، دعا کرو حوصلے والے دے دے وے، بردبار دے وے، صالح دے وے، فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹے دی خوشخبری آئی، جرا بیٹا تحمل والا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. قرآن سچ دا اعلان، حق دا بیان، ایک ایک گل نو عقیدے دے طور تے سانو سبق سکھا رہے ہیں. اللہ تعالی فرمایا جدو مائی ہاجرہ نو اللہ نے لال دیتا، پھر اللہ تعالی دا آرڈر آیا ابراہیم پیارے ہاتھ بھی تیرا، بیٹا بھی تیرا، چھری بھی تیری، گردن بھی تیرے بیٹے دی. میں ویکھنا چاہنا میرے نا تے ذبح بھی کردا ہے کہ نہیں. ابراہیم پیارے نے دنیا والے نو سمجھایا لوگو ویکھو تو صحیح، ایک ہاتھ چھری بے ہاتھ رسی، دل بر دی انگلی چان پی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی، پیو پتر رل کے ٹر پئے، ہس دی کھڑی تقدیر ہے، میدان وچ پوری تھئی وہاب دی تعبیر ہے. ایک دے کسن دے شوق تو گردن ذرا ہلدی نہیں، بے دے کوہن دا شوق ہے لیکن چھری چل دی نہیں. اللہ چلن دیندا نہیں، چھری تھئی مجبور ہے، قربانی اسماعیل دی رب تو تھئی منظور ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. او ماں باپ جڑے اپنے بچے نو اللہ دے نام تے ذبح کرن واسطے تیار ہیں، قربان کر رہے ہیں. وجہ کی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہن وہ قربان کرنے واسطے تیار ہیں اور اتھے ماں اور باپ اپنے بچوں نو قرآن پڑھاؤن واسطے تیار ہیں. ہر چیز مہنگی ہوندی جا رہی ہے، مہنگائی دا مقابلہ کر رہے ہے تو قرآن کر رہے ہے. میں اس مسجد چاہیاں میں نے بڑے حروف والا قرآن چاہیے دے تو او بڑے حروف والا قرآن میں نے مل گیا ہے جی میں میری پسند ہے. پیسے کنے لگے نے؟ کوئی نہیں لگے، 1 روپیہ نہیں لگا. ہر چیز مہنگی ہوندی جا رہی ہے، قرآن نو کوئی مہنگا کر سکتا؟ ہر چیز مہنگی ہوندی جا رہی ہے، قرآن دے استاد نو کوئی مہنگا کر سکتا؟ ہر چیز مہنگی ہوندی جا رہی ہے، طالب علم دی خوراک تے لباس نو کوئی مہنگا کر سکتا؟ ساڈی یونیفارم تے ساڈے اللہ اکبر قیام طعام تے سارا اس واسطے میرے ویرو انہاں اللہ دے نا تے بچے نو ذبح کرن واسطے پکا ارادہ کر رہا، تساں اللہ دے نا تے قرآن پڑھان واسطے اج ارادہ پکا کر لو. میریاں بہناں میرے بھائی، مہنگائی دا مقابلہ ہونے ہو جائے گا کہ بندہ اپنی اولاد نو دینی مدارس پا دے نا، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی اللہ دے واسطے فری مل جاندی ہے. حتیٰ کہ مکہ مدینہ دا داخلہ مفت مل جاندا ہے، حتیٰ کہ بچے نو قیامت والے دن اقرا ورتک جنت دا ٹکٹ بھی فری مل جائے گا. اللہ فرمائے گا پڑھدا جا چڑھدا جا، جتھے تیری تلاوت دا اختتام ہو سی اتھے تیرا مقام ہو سی. 1 روپیہ نہیں لگنا، 1 روپیہ. مہنگائی نو رو رہے ہو نا، مہنگائی نو تو مہنگائی تو بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ دے گھر نال محبت لاؤ. قیام طعام لباس علاج دینی مدارس فری اللہ دے فضل نال. استاد بھی نہ ٹیوشن فیس نہ ماہانہ نہ داخلہ نہ سالانہ فیس. اتنی رعایت کہ اللہ دے دین دی برکت نال ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ کریم اسا سارے نو انہاں مبارک ایام دی احترام کرن دی توفیق بخشے، قربانی کرن دی توفیق بخشے اور اپنے بچیاں نو پڑھان دی توفیق بخشے. اللہ تعالی اس ادارے دے نال ہر دوست نو تعاون کرن دی توفیق بخشے. یہ دینی مدارس جڑے نے یہ حقدار نے اس چیز دے کہ ہر بندہ جتھے ہور ادارے حقدار نے اتھے اے ادارہ بھی حقدار ہے. دعا کرو ہر بھائی
اس مدرسے دے نال تعاون بھی کرے، بہنا بھی تعاون کرن، اور اللہ تو دعا کرو اللہ کریم انہوں قیامت تک شاد و آباد فرماوے، اللہ ساڈی حاضری نو ساڈی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ حضرت صاحب نے مسجد واسطے جگہ اور بھی خریدی ہے نال، تو اس مسجد دی تعمیر دا سلسلہ بھی جاری ہے، مدرسے دی تعمیر بھی۔ سارے ساتھی جدوں بھی جمعے تے آؤ اس مسجد دا ضرور حق بنتا ہے، اس طرح قربانی دے کھلاں تے بھی اپنی پوری کوشش کرو، جتھے اور مستحق نے اتنے یہ ادارہ بھی مستحق ہے۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عید دے کچھ مسائل نے۔ نماز عید کس ٹائم ہوئے گی؟ 7 بجے اسے مسجد دے اندر عید دی نماز ہوئے گی۔ بہناں نو چاہیے وہ پردہ کر کے آویں، خوشبو لا کے نہ آویں، اور مرداں نو چاہیے وہ بھی بر وقت آویں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آویں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی دی استطاعت رکھ دے ہویاں پھر بھی قربانی نہیں کردا، انہوں چاہیے مسلمانہ دی عید نماز دے اندر شریک نہ ہوئے۔ اس واسطے سارے بھائی دوست کوشش کرو اپنی طرفوں قربانی دی، فردن بھی گھر دے اندر ہو سکتی ہے، اور پورے گھرانے دی طرفوں ایکو قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ استووا اعتدلوا تراصوا تقاربوا۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ضرور انشاءاللہ تکبیرات عادت بناؤ تکبیرات پڑھن دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد دعا فرماؤ خصوصی دعا دی درخواست ہوئی ہے مختلف ساتھیاں نے فون تے بھی دسیا ہے دعا کرو اللہ پاک تمام ضرورت مندیں دی ضرورت پوری فرماوے اور خاص کر جتنے لوگ بیمار نے بزرگ بھی اٹھ کے آئے نے وہ کہندے نے ساڈے پوتے بیمار نے دعا کرو جتنی لوگ بیمار نے اللہ سارے نو صحت کاملہ نصیب فرماوے جیرے والدین اپنے بچیاں دے رشتے ناتے دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں دے اچھے سبب اور نیک رشتے اللہ تعالی نصیب فرماوے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء رب حب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك لا باس طهور إن شاء الله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں تندرستی عطا فرما بے روزگاروں رزق فراخ عطا فرما اللہ کریم تمام قرض داروں قرض تو نجات عطا فرما اس اپنے گھر نو تا قیامت تک شاد و آباد فرما اللہ جڑے لوگ تیرے گھر دے محسنین نے معاونین نے انہاں دے گھر بار دے اندر کاروبار دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرما صحت دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ اس مسجد دی زمین جنہاں وقت کیتی ہے تعمیر کرائی ہے جو جو حصہ لے آئے اللہ انہاں نو جزائے خیر نال نواز دے یا الہ العالمین تمام بچیاں نو بیٹیاں نو سارے نو کامیابی نصیب فرما اللہ سا سارے نو قربانی کرن دی توفیق عطا فرما قربانی قبول فرما اللہ مبارک ایام دے اندر اللہ سا سارے نو خصوصی فیوز و برکات نال مالا مال فرما صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک